لائف سکل ٹی وی کی ویڈیو کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ہمارے پاس ایک کویسچن یہ ہے کہ جو بھی علاج بتایا جائے وہ قرآن مجید سے، فرقان حمید سے ثابت ہو، احادیث سے ثابت ہو۔ جناب اس حوالے سے ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ قرآن تھراپی جس عنوان پہ کام کر رہی ہے، یہ ہمارا ادارہ پچھلے 19-20 سال سے اسی محنت کے اوپر ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے استفادہ ہو۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے بذات خود شفا کا منبع کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو اب جو قرآن مجید کی آیات پڑھنے کو دی جاتی ہیں اور جو آیات سننے کو دی جاتی ہیں، ان آیات کو پڑھنے سے، سننے سے انسان کی روحانی طبیعت کے اندر، جسمانی طبیعت کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ہاں الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو جتنا علاج ہم نے بتایا وہ اسلام کے شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ خود کہا کہ اس میں شفا ہے مومنین کے لیے۔ نبی کریم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارے مریض درد ذہ میں ہو، جب تمہارا کوئی فرد حالت نزا میں ہو تو اس کے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے۔ تو اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص موت کے منہ میں ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ موت کا علاج بالکل نہیں ہے، وہ ایک وقت میں جو ہے وہ موت کا سامنا کرے گا اور موت کو اختیار کرے گا۔ اب ایسی صورتحال کے پیش نظر، ایسی کنڈیشن میں اس وقت بھی کہا کہ اپنے جو ہے وہ فرد کے نزدیک جو حالت نزا میں ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور اس وقت جو ہے وہ اسے پڑھا جائے۔ کیا سورہ یاسین پڑھنے سے موت آئی بھی رک جائے گی؟ جی نہیں، بلکہ مریض کے اوپر جو موت کی سختی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ معالج کا کام یہ ہے کہ وہ مرض کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کرے۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس جستجو میں ہیں کہ قرآن مجید کی کن آیات کے پڑھنے سے کیا کیا فائد ثابت ہوں گے اور کیا کیا فائد ملیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے اسلام کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسلام کی چاہت اور منشا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے علاج بتایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسی بات جو واقعتاً اسلام کے کسی پہلو سے ٹکراتی ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک دوسرا کویسچن ہے، مریم ہے، جاننا چاہ رہی ہیں کہ ٹیوب میں پریگننسی ہوگی ایک وقت میں اور وہ پھر مس کیریج ہوا اور اس کے بعد پھر دوبارہ پریگننسی ہوئی اور وہ بھی نہیں چل سکی، ایبارشن ٹینڈنسی ان کی زیادہ ہے ان کے علاج کے لیے، جس کی وجوہات کو آپ جانچیے، دیکھیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ جسم کے اندر کمزوری زیادہ ہوتی ہے اور یوٹرس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کر پاتا اور پھر جو ہے ایبارٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن، انگزائٹی اور سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ایبارشن کی سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے، بلڈ پریشر کا معمول زیادہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایبارشن ہونے لگتا ہے، تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر مجموعی طور پر آپ نے بے ترتیب وزن اٹھا لیا اور بے ترتیب آپ اپنے آپ کو کاموں کے اندر جو ہے مصروف رکھیں تو اس سے بھی بسا اوقات یہ ہونے لگتا ہے کسی حادثہ یا چوٹ کی وجہ سے بھی یہ علامت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ان چیزوں سے حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھتے رہیں، سورہ یاسین 3 دفعہ روز پڑھتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایبارشن سے حفاظت ہونے لگے گی۔ ہاں وجوہات کو دیکھ کر اس کے مطابق پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے یا فون کر کے تو ہم سے جانچ سکتے ہیں۔ جی دوسرا کویسچن ہے، ٹیوب بھی بلاک ہے اور ہسبینڈ کے سپرم کاؤنٹس بھی کم ہیں۔ ٹیوب بلاک کے علاج کے لیے سورہ رعد 1 مرتبہ تلاوت کریں اور سپرم کاؤنٹ کے لیے سورہ طارق عشاء کی نماز کے بعد 17 مرتبہ تلاوت کی جائے اور دعا مانگ لی جائے۔ یہ رضوان صاحب جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت خود کریں یا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے؟ جی بہتر یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت خود کریں اور اپنے تلفظ کو بھی اچھا کریں
اور جو ہے وہ اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کریں اور باوضو رہیں. اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مریض کی حالت ایسی ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، کوما کا شکار ہے، یا مریض بچہ ہے، یا ایسا ضعیف العمر ہے جس کی بنائی کام نہیں کرتی، تو پھر کوئی دوسرا پڑھ کے دم کر کے پانی پلا سکتا ہے. اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا بھی جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو ہے وہ خود اس کے اوپر ہمیں کار فرما ہونا چاہیے. حمل نہیں ٹھہرتا اور شوگر بھی ہے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایشو نہیں ہے تو جامن کا سرکہ 1 چائے کا چمچ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھے کپ پانی کے اندر لے لیا جائے. یہ دونوں چیزوں کے لیے مؤثر ہے. اور استغفار کی کثرت کی جائے. استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ پاک نعمتوں سے نوازتے ہیں. ایسا ہی ایک کویسچن ایک اور ہمارے ایک ساتھی کا ہے جس نے یہ جاننا ہے، جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رپورٹ ساری نارمل ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی. اس سلسلے میں ہم اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کریں گے. ہمارے ایک دوست ہیں اور شادی ہوئی اور 10-12 سال گزر گئے اور بہت کوشش ہوئی، وظائف بھی کیے اور خوراک بھی استعمال کی، دوائیاں بھی استعمال کیں، بظاہر ایشو کوئی نہیں تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے. تو ایک دن انہوں نے مجھے گڈ نیوز بتائی کہ جی وہ والد بننے والے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے اس سلسلے میں اب کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ جس کسی سے بھی تذکرہ کیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ استغفار کرو. تو کہنے لگے پہلے میں اس بات کو بڑا لائٹ لیتا تھا. ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کچھ آیات میرے سامنے آئیں تو جس میں یہ تھا کہ استغفار کیا جائے. تو کہنے لگے کہ میں نے استغفار کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا. گویا کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتا رہتا تھا. اور پھر میں نے کوئی دوا استعمال نہیں کی اور اس کے علاوہ فردر کوئی اور وظیفہ نہیں کیا. تو استغفار سے اللہ رب العزت نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. تو اللہ نے مجھے جو ہے وہ بیٹے کی نعمت سے نوازا. تو یہ بالکل ایسا ہی جو ہے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور یہ بہت مجرب عمل ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کے حصول کے لیے استغفار کی کثرت کرے تو اسے اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. خرم جاننا چاہ رہے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں سے شفا کے لیے، تو اس کے لیے شفا کا عمل جو ہے وہ روزانہ کر لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھا جائے اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھا جائے اور استغفار 100 دفعہ پڑھا جائے اور یہ عمل صبح و شام کیا جائے. یہ شفا کا ایک خاص عمل ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح روزانہ رات سونے سے پہلے 4 کل اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ دم کر لیا جائے. تو یہ ایک شفا کا عمل ہے. اور باوضو رہا جائے، اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچایا جائے، اس سے بھی شفا کے معاملات میں بہتری آتی ہے. تھکاوٹ کے لیے رحیم سائرہ جاننا چاہ رہی ہیں مجموعی طور پر تھکاوٹ کے لیے، تھکاوٹ سے حفاظت کے لیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ معاملہ پیش آیا کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو نبی کریم علی نبینا علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئیں کہ مجھے کوئی ایک خادم مل جائے تاکہ میرے کام میں آسانی ہو جائے. تو نبی کریم علی نبینا علیہ السلام نے 3 تسبیحات بتائیں اور پہلی تسبیح یہ تھی سبحان اللہ 33 مرتبہ، دوسری تسبیح تھی الحمدللہ 33 مرتبہ اور تیسری تسبیح تھی اللہ اکبر اور چوتھی تسبیح تھی 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحی القیوم واتوب الیہ، جسے چوتھا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. یہ تسبیح بتائی اور فرمایا کہ یہ صبح و شام اگر فجر کے بعد کر لی جائے. اور یہ تجربات میں بات آ چکی ہے، بے تحاشا لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ اس تسبیح کے کرنے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مسکولر پین ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انسان کے اوپر سے سٹریس اور انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. آئندہ ہفتے انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے.